آج ہی کے سال آج ہی کے دن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا۔ اب ناظرین یہ دیکھیے کہ خدیجہ کون ہیں؟ خدیجہ وہ ہیں جن کے بارے میں جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول جب وہ آئیں، یعنی کہ جب خدیجہ آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ وہ ہیں جو نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نماز ادا فرماتی تھی۔ خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی اور اپنی تمام عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ وہ ہیں کہ جس سال میں سب سے زیادہ قحط آیا تھا عرب میں، اس وقت انہوں نے اپنے جو درد ہے ان کو کشادہ کیا اور لوگوں میں جو ہے اپنا مال بانٹا۔ خدیجہ کون ہے؟ خدیجہ وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے حضور اکرم آقائے دو جہاں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی۔ کیوں؟ لوگوں نے میرا انکار کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا۔ اور اسی لیے تقریباً 25 سال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ جو ہے وہ شریک حیات رہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وصال جو ہے جب 10ویں سال 10 رمضان المبارک میں ہوا تو آپ مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں مدفون ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے، دعائے خیر فرمائی۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ بوقت وفات آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی، اور آپ کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی وفات پر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے، اور یہ بھی کہ عمر مبارک 65 سال تھی، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ عام الحزن جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال اسے قرار دیا جاتا ہے۔ تو فیصل وہی نا، ہمیں ہمارے دین سے سیکھنے کے لیے اتنی خوبصورت چیزیں ملتی ہیں کیونکہ ہمارے دین میں ہر طرح کی مثال موجود ہے، ہمارے دین میں ہر وہ چیز موجود ہے، ہم جتنا اس کا ذکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور میں چاہوں گی کہ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں مولانا محمد حسنین مسعودی صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ رمضان مبارک۔ مولانا صاحب، ہم اپنے پروگرام میں بھی اس بات کا ذکر کر رہے ہیں اور یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ اماں خدیجہ کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ پہلے تو آپ اماں خدیجہ کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں، ان کا جو کردار رہا حضور کی زندگی میں، انہوں نے جیسے ہر قدم پہ حضور کا ساتھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہیں سے بات کو اگر آغاز کر دیا جائے تو بہت مناسب رہے گا کہ میرے رسول سے کہا جا رہا ہے قرآن مجید میں کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں طلب کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت اختیار کرو۔ آج ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، مادر حضرت زہرا، زوجہ رسول خدا، ان کی رحلت کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے نا وہ بڑی اہم ہے ان کے حوالے سے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11-15 تک کی جو ہے ان کی ازواج کی تعداد ملتی ہے، 9، 11، 15 مختلف روایات اور مورخین نے اس کی تعداد کو لکھا۔ اور سب سے پہلی شریک حیات بے شک، اور وہ شریک حیات ہیں کہ جیسے کہ ابھی میں سن رہا تھا آپ فرما رہے تھے کہ اس وقت آپ نے میری معاونت کی اور مدد کی
کہ جب کوئی میری آواز سننے والا نہیں تھا، مجھے لوگ صادق نہیں کاذب کہتے تھے، میرے بتائے ہوئے طریقے کو ایڈاپٹ نہیں کرتے تھے، ایسی صورت کے اندر وہ خدیجۃ الکبریٰ جو کہ ملکۃ العرب ہیں، جو کہ فرسٹ وومن بھی میں کہہ سکتا ہوں بزنس وومن کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ کلچر ہمارے اسلامی کلچر میں سمجھنا چاہیے کہ میرے رسول کی جو پہلی سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ قریب رہنے والی شخصیت کہ جس کو ہم اور آپ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے پہچانتے ہیں، یہ ایسی زوجہ تھیں کہ جن کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ زوجہ غیر لا شریک تھی، یعنی شریک ان کے زمانے میں کوئی نہیں، اور 25 سال تک، یعنی یوں لیجئے کہ خود بعثت سے 10 سال بعثت کے اور 15 سال بعثت سے، یعنی اعلان نبوت سے 15 سال پہلے جس نے نور نبوت کو کیا ہے عبداللہ کے یتیم جسے کہا جاتا تھا، کہ عبداللہ کے یتیم کی پیشانی سے نور نبوت کو، اعلان نبوت، آغاز نبوت جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے 15 سال پہلے یہ آنکھ عفیفہ کی ہوتی ہے، یہ پاکیزہ کی ہوتی ہے، یہ الہی نمائندوں کی ہوتی ہے، یہ اللہ سے جو قریب ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، جو دین حنیف پر ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے، جو توحید کے پرستار ہوتے ہیں وہ نور نبوت کو، اعلان کا انتظار ان کے ہاں نہیں ہے، وہ اعلان نبوت سے پہلے جو نبوت کو پہچانے اسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسی ذات کہ پھر کہ ساری زندگی، جیسے میں ایک جملہ کہوں گا کہ حضرت علی اور حضرت زہرا کے رشتے میں ایک چیز ہے کہ ان دونوں کا کف نہیں تھا، یعنی حضرت زہرا کے لیے حضرت علی کے علاوہ دوسری ذات خدا نے بنائی نہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے لیے رسول خدا کے علاوہ دوسری کوئی ذات نہیں بنائی گئی۔ یہ تاریخ کے البتہ ابواب ہیں، مورخین بہت سارے اور بہت ساری روایات لکھتے ہیں، اور مورخ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، مورخ ہوتا ہے۔ تو آپ کے حوالے سے کہیں پہ ملتا ہے کہ آپ کی پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں، اور کہیں ملتا ہے کہ نہیں ہوئی تھی، آپ باکرہ خاتون تھی۔ عمر کے حوالے سے بھی کہ 25 سال بھی سارے مورخین ہیں، یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سنی یا شیعہ یا یہ مسلک کا یا اس مسلک کا، نہیں، جو راوی ہیں وہ مورخین ہیں، مورخین نے جو روایت نقل کی وہ 25 سال کی بھی نقل کی ہے کہ آپ کی اس وقت جب آپ کی شادی ہوئی میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی یا 28 برس تھی یا 40 برس تھی۔ البتہ یہ بحث نہیں ہے، یہ انبیاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں، اوصیاء کے ہاں یہ بحث نہیں ہوتی، ان کے ہاں بڑا اور چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، ان کے ہاں سب بڑے ہوتے ہیں اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے۔ لیکن جو ان کی پھر اولاد کے حوالے سے تو اس میں بھی ہے کہ ان کی بہن خالہ تھی، ان کی بیٹیاں تھیں جنہیں یہ کفالت ملی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہ اعلان نبوت کیا بلکہ رسول سے شادی سے پہلے بھی یہ بہت غریب پرور خاتون تھی، یہ لوگوں کا درد رکھتی تھی، بزنس وومن ہو کر کے ذرا درد کم ہو جاتا ہے نا، ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو کیا ہے، ذرا سا اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو یہ گردن میں ایک سریا آ جاتا ہے، پھر تو ادھر ادھر موڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تو آپ لوگ بھی باندھ دیتے کہ ادھر ادھر نہیں مڑ سکے، مگر کیا ہے اس صورت کے اندر وہاں پہ وہ غریبوں کا خیال رکھنا، یعنی لاچاروں کی مدد کرنا، اور ان کے قافلے کا یہ عالم تھا۔ یعنی یوں کہیے کہ آج شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں نا، بالکل، تو عرب میں اونٹ جو ہے وہ ایک شپ ہوتا تھا، ایک اونٹ ایک شپ کے برابر ہوتا تھا، اس پہ مال برداری اور پھر دوسری جگہ وہ سامان لے کر کے جاتے تھے قافلے میں۔ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے جی ہاں اونٹوں کی تعداد ہے، جو کوئی یمن جا رہا ہے تو کوئی شام جا رہا ہے تو کوئی حبشہ جا رہا ہے، یعنی دنیا کے چاروں طرف، مکے کے چاروں طرف ان کی کیا ہے وہ تجارت کے شپس روانہ ہوتے بزنس پھیلا ہوا ہے نا مولانا صاحب۔